حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ای الناس احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان بندوں کی پہچان کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے؟ وہ خاص بندے کون ہیں اللہ تبارک و تعالی کے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس بندے کا بڑا رتبہ ہے، بڑی شان و شوکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے، اس بندے کی نشانی یہ ہے کہ انفعهم للناس، وہ دوسروں کو نفع دینے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو برا بھلا کہتا رہے، دوسروں کے لیے نقصان کرتا پھرے، دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا پھرے، دوسروں کے لیے ہر وقت برا سوچے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انفعهم للناس، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاشرے کے اندر دیکھ لیں جو دوسروں کو نفع دے رہے ہیں، دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ اعمال میں سے کون سا عمل ایسا ہے کہ جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال میں سے وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالی بڑی محبت فرماتا ہے، سرور تدخلہ علی مسلم، کہ جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوشی داخل کرنے والا ہے، جو دوسروں کو خوش کرنے والا ہے، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں اتنا مقبول ہے، اور اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر دوسروں کو خوش نہیں کر سکتا تو او تکشف عنہ کربۃ، دوسروں سے مصیبت دور کرنے والا بن جائے۔ اگر دوسروں کی مصیبت کو دور کرے گا، اس کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا مقبول عمل ہے، اور اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مصیبت بھی دور نہیں کر سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او تقضی عنہ دینا، پھر قرضے کو دور کر دیا جائے۔ اگر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا بے بس انسان ہے کہ جس کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، اپنے آل و عیال کا وہ خرچہ قرض لے کر اتار رہا ہے، قرض لے کر اپنے بال بچوں کی پرورش کر رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اگر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول کرانا چاہتے ہو تو پھر قرض دار کا قرضہ ادا کر دو۔ پھر فرمایا کہ اگر قرضہ بھی نہیں ادا کر سکتے او تدرد عنہ جوعا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں، دوسروں کو کھانا کھلانے والے بن جاؤ گے۔ جتنا بھی دوسروں کو کھلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو مقبول ہی مقبول کرتا رہے گا۔ جتنی بار کھلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بار اس کا یہ عمل قبول فرمائے گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے، رجسٹرڈ عمل ہے، تحقیق شدہ عمل ہے، ان کے اندر تو بندہ شک بھی نہیں کر سکتا کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ اعمال میں سے وہ خاص عمل یہ ہیں، وہ خاص عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو کھانا کھلانا ہے، قرض دار کا قرضہ ادا کرنا ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوشی داخل کرنا ہے۔